السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خواجہ یونس حسن کے بارے میں بتائیں گے۔ بڑا آدمی وہ نہیں جس کے پاس دولت ہو، بلکہ بڑا وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جو اپنی زندگی ملک اور قوم کی خدمت میں بسر کرے۔ خواجہ محمد یونس حسن شہید کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ یونس حسن شہید 1935 عیسوی میں ہندوستان کے شہر پانی پت میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن ہی سے بےحد حساس، محنتی اور ذہین تھے۔ ہر کام سلیقے اور لگن سے کرتے تھے۔ ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بنا تو یونس حسن نے اپنی آنکھوں سے ایسے خونی مناظر دیکھے جن کی تصور سے ان کا دل دہلنے لگتا تھا۔ بہت سے خاندانوں کی طرح یونس حسن کا خاندان بھی تباہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے بچے کچھ افراد کے ساتھ پاکستان پہنچے۔ 1951 میں یونس حسن کالج میں تعلیم پا رہے تھے کہ ایک دن پاکستانی افواج کے افسروں کی تقریریں سن کر ان کے دل میں بھی فوجی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دلی آواز 1954 میں پوری کر دی۔ انہیں پاک فضائیہ کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ مقصد سے لگن اور محنت کی وجہ سے 1963 میں انہیں فلائٹ لیفٹیننٹ کا عہدہ دیا گیا۔ کسے معلوم تھا کہ 1965 کا سال یونس حسن جیسے دلیر اور محب وطن نوجوان کی زندگی کا کامیاب ترین سال ثابت ہوا۔ 6 ستمبر 1965 کی شام تھی۔ سورج غروب ہونے چلا تھا۔ آسمان پر دھندلی سی شفق پھولی ہوئی تھی۔ پاک فضائیہ کے 3 سیبر جیٹ طیارے گونجتے ہندوستان کے علاقے میں اڑے جا رہے تھے۔ یہ ایک خاص مشن تھا۔ مشن کے لیڈر سرفراز احمد رفیقی تھے۔ ان کے لیے ایک طرف فلائٹ لیفٹیننٹ خواجہ یونس حسن اور دوسری طرف فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری تھے۔ اس مارکے سے قبل بھی یونس حسن 3 تنہا دشمن کے 2 عدد ہنڈر طیارے تباہ کرنے کا اعزاز حاصل کر چکے تھے۔ آج ان کا ہدف ہندوستان کے شہر جالندھر سے تقریباً 65 کلومیٹر جنوب میں ہلواڑی کا ہوائی اڈہ تھا۔ تینوں ہوائی باز اپنی عقابی نظروں سے دشمن کے ہوائی اڈے کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن فضا میں ڈھونڈنے کے باعث زمین پر چیزیں پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی۔ اس لیے وہ بڑی بہادری سے بلند فضا سے نیچے 60 میٹر کی بلندی تک اور ہلواڑی کا ہوائی اڈہ تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں درجن کے لگ بھگ دشمنوں کے 100 طیاروں کا ایک گولہ ان پر پھوٹ پڑا۔ یہ 100 طیارے 2 کے ترتیب میں ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ پاکستانی ہوائی بازوں نے فوراً فضائی مارکے کے لیے تیاری کر لی۔ خواجہ یونس حسن نے اپنی لیڈر سے وائرلیس پر کہا، لیڈر چلیں، ان سے 2 ہاتھ کر لیں۔ آپ پہلے والے کو سنبھالیں، میں دوسرے والے کو سنبھالتا ہوں۔ سیسل چودھری فضائی جنگ کے اصول کے مطابق ان دونوں کی عقب میں ان کی حفاظت کے لیے آ گئے۔ غضب کا حملہ تھا۔ دشمن کی تعداد پاکستانی شاہینوں سے 3 گنا زیادہ تھی، اور یہ کہ دشمن اپنے ہی علاقے میں تھا۔ سرفراز احمد رفیقی نہایتی پھرتی سے دشمن کے ایک 100 طیارے کو تباہ کر چکے تھے۔ بدقسمتی سے اس کے بعد رفیقی کے جہاز کا مشین جام ہو گیا اور ان کا طیارہ دشمن کی جہازوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ ادھر یونس حسن بھی دشمن کے ایک طیارے کے پیچھے لگ گئے تھے۔ عجب حیران کن منظر تھا۔ کہاں پرانا سست رفتار سیبر اور کہاں جدید قسم کا تیز رفتار 100 طیارہ۔ یہ سیبر کی قوت نہیں تھی، بلکہ خواجہ یونس حسن کا جذبہ تھا۔
ख्वाजा यूनुस हसन अपनी उस पुराने सेबर से जदीद तरीन तैयारे हंटर को मार चुके थे। चौधरी ने भी कमाल दिलेरी से एक हंटर को जमीन में बोस कर दिया। अब पाकिस्तानी शाहीन वापसी के लिए मुड़े क्योंकि उनके तैयारों का तेल और इसलाह खत्म होता जा रहा था। उसी असना में चौधरी ने देखा कि हंटर आ गए हैं। वो फौरन एक तरफ मुड़े और साथ ही यूनुस हसन को खबरदार किया। यूनुस हसन एक दफ़ा फिर दुश्मन से मुकाबले के लिए मुड़े, मगर उससे पहले ही उनके जहाज़ को दुश्मन की जहाज़ की गोलियां लग चुकी थीं। यूनुस हसन जहाज़ से कूदने के बजाय दुश्मनों से मुकाबले पर तुले रहे, लेकिन उस मार्के से पेशतर ही तकदीर ने उनको शहादत का जाम पेश कर दिया और उनका जहाज़ मुकम्मल तौर पर शोलों के लिपट में आकर तबाह हो गया। ख्वाजा यूनुस हसन ने वतन की सलामती के लिए अपनी जान कुर्बान करके शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया। हुकूमत की जानिब से उन्हें शहादत के बाद ताराए जरायद का तमगा दिया गया। उनका ये कारनामा पाकिस्तानी फ़िज़ा की तारीख में अज़्म हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल है। दोस्तों, आजकल के नौजवान ना ही हमारे हीरोज़ के बारे में पढ़ते हैं और ना ही उन्हें जानते हैं। हम आपसे गुजारिश करते चलें कि इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारे मज़ीद दोस्तों को भी इसके बारे में पता चल सके। अल्लाह हाफिज़।